لیکن امام مالک رفع دین کرتے تھے اور ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، اس کی دلیل جو ہے نا وہ دیکھیں یہ بھی بہت ایک سوال پوچھا جاتا ہے جی، کسی بلی کی دم کٹ گئی نا، اس کی خواہش ہوئی کہ ساری بلیوں کی دمیں کٹ جائیں تاکہ میں نمایاں نہ ہوں۔ اب یہاں جو رفع دین نہیں کرتے تھے نا، ان کی دم کٹی ہوئی تھی، وہ جی دو امام کرتے ہیں دو نہیں کرتے۔ اچھا جی دو کون سے کرتے ہیں جی؟ وہ احمد بن حنبل اور امام شافعی کرتے ہیں اور امام مالک اور امام حنیفہ نہیں کرتے، تاکہ ہم اکیلے ممتاز نہ ہو جائیں۔ بھئی کہاں لکھا ہے کہ امام مالک رفع دین نہیں کرتے تھے؟ امام مالک کی اپنی کتاب روح ارض میں موجود ہے، الموطا امام مالک، اس میں نماز کا چیپٹر کھولیں، نماز کے طریقے پہ ایک ہی حدیث لے کے آئے ہیں، وہ عبداللہ بن عمر والی جو بخاری مسلم میں بھی ہے، وہ رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ المدونۃ الکبریٰ ایک کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہے، اس کی سند ثابت نہیں ہے، اس میں ہے کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس انداز سے بات کی اور بلی کی مثال بھی دی، اور المدونۃ الکبریٰ جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ ان کی طرف منسوب ہے، یعنی وہ امام مالک کی کتاب نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آگے دکھانے والا ہوں کہ کس طرح یہ تھوک کے چاٹتا ہے، کہتے ہیں نا تھوک کے چاٹنا، ایسے یہ لوگ ہیں جو تھوک کے چاٹتے ہیں۔ کہے گا کہ المدونۃ الکبریٰ یہ تو امام مالک ان کی فقہ مالکی کی اہم کتاب ہے، بلکہ موطا امام مالک سے بھی زیادہ یہ اہم کتاب ہے، کیونکہ مالکی اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب یہاں کہہ رہا ہے کہ ان کی طرف منسوب ہے۔ چونکہ المدونۃ الکبریٰ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا رفع الیدین کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ وہ امام مالک جنہوں نے موطا امام مالک میں رفع الیدین والی روایت لائے ہیں، لیکن اپنی فقہ کی کتاب میں کہتا ہے میں رفع الیدین کو جانتا ہی نہیں ہوں، وہ نہیں کرتے تھے۔ اور میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ فقہ مالکی جو ہے ان کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی ویڈیو ہے اور ان کا باقاعدہ چینل ہے فقہ مالکی کا، اس میں جو نماز پڑھا رہے ہیں اس میں رفع الیدین نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں یہ اس کتاب کو مان رہا ہے اور لعن طعن کر رہا ہے وہابیوں پر، اہل حدیث پر۔ امام مالک رحمہ اللہ جن کی زندگی پوری مدینہ شریف گزری ہے، کئی تابعین کی انہوں نے صحبت کی ہے، ان کی جو فقہ کی بنیادی کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، جیسے حنفیوں کی ہے نا شرح معانی الآثار، جسے طحاوی شریف بھی کہتے ہیں، امام طحاوی المتوفی 321 ہجری، اس طرح مالکیوں کی بنیادی فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ المدونۃ الکبریٰ۔ اس کے اوپر پوری فقہ مالکی بیس ہے، اس میں ڈائریکٹ امام مالک سے سوال پوچھے گئے، انہوں نے جواب دیے ہیں۔ یہاں پہ بعض سلفی کہتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کتاب کنٹراورشل ہے۔ سر آپ کے کہنے سے کنٹراورشل نہیں بنے گی، فقہ مالکی تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، وہ اس کتاب کو بنیادی کتاب مانتے ہیں۔ الموطا امام مالک میں ہاتھ باندھنا ہے، اور جو ان کی فقہ کی اسٹیبلش کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ اس میں چھوڑنا ہے، تو ظاہر ہے پھر اس کی حیثیت ثانوی ہوگی، المدونۃ الکبریٰ کی جو حیثیت ہے وہ پھر پرائرٹی بھی ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، اس کو کہتے ہیں تھوک کے چاٹنا۔ آپ ایک طرف اہل سنت کو اس طرح انداز سے بات کرتے ہیں، بلی کی مثالیں دیتے ہیں اور امام مالک کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اب اگلی ویڈیو میں آپ اس کتاب کو مانتے ہیں اور اہم کتاب منواتے ہیں اور اہل حدیث پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اور اسی کتاب میں المدونۃ الکبریٰ میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، امام مالک سے سوال ہوتا ہے اور آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہی نہیں کہ رفع الیدین ہے کہ نہیں ہے، اور بعد میں وہ روایت لاتے ہیں جن میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اور مسلم شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے، اور نسائی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے، یہ مسلم میں بھی حدیث ہے، نسائی میں بھی، صحابہ کرام علیہ رضوان رفع الیدین کر رہے تھے، نماز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے ہیں اس کو یہ فرض قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ بھی فرض نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مستحب کریں تو ثواب نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہو، یہ کہتا ہے فرض ہے، یہ دین میں اضافہ اس کو کہتے ہیں، کہ ایک چیز جس کو ماننے والے فقہا کہتے ہیں یہ مستحب ہے اور یہ کہتا ہے یہ فرض ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور پھر بہانہ بناتے جناب یہ تو سلام والی دعا ہے، آپ پوری حدیث پڑھ لیں، سلام کا لفظ بھی نہیں ہوگا، اور اسلام 360 کے جو ترجمہ اس نے غلط ترجمہ کیا، بیچ میں بریکٹ میں سلام کا ذکر لائے ہیں، حالانکہ حدیث میں سلام کا ذکر نہیں ہے، اور یہ حدیث سلام کے بارے میں ہے نہیں ہے۔ اگلی جو حدیث ہے اس میں سلام کا ذکر ہے، اور وہ واقعہ بھی الگ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیچھے میں نماز پڑھ رہے تھے،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں سلام پھیرا تو پھر ہم نے سلام پھیر کے ہاتھ اٹھائے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس میں سلام کا ذکر ہے. اور یہ جو حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کے بارے میں حکم فرما کہ رفع الیدین نہ کرو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز سکون سے پڑھو، اس میں سلام کا لفظ بھی نہیں ہے. اور اس میں یہ واقعہ ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ باہر سے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر سے تشریف لائے، ہم نحن رافعو ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے، آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو واقعہ الگ ہے، سند الگ ہے، اور حدیث کے الفاظ الگ ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ کے ساتھ یہ دھوکہ کر رہا ہے. میں آپ کو دکھانے والا ہوں فقہ مالکی کی ایک چینل ہے، اور ان کا ایک امام ہے، عالم ہے، جو نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے، اس میں رفع الیدین نہیں ہے. دیکھ لیں آپ، نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے، اس میں رفع الیدین نہیں کر رہا. تو معلوم ہوا کہ بلی کی دم کس طرح کٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله